کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم اٹلی کے ایک بہت ہی تخلیقی اور فلسفیانہ سوچ رکھنے والے مصنف ہیں اٹالو کلوینو، ان کی ایک مختصر کہانی پر بات کریں گے۔ جی، فوٹوگرافر کی مہم جوئی یا دی ایڈونچر آف اے فوٹوگرافر، بہت دلچسپ کہانی ہے۔ ہاں، بہت ہی گہری کہانی ہے۔ اس میں آپ کو فن ملے گا، محبت ملے گی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا وجودی تفکر، یعنی زندگی کے معنی اور مقصد پر غور و فکر کرنا۔ بالکل۔ اور یہ کہانی خاص طور پر یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ہم حقیقت کو، مطلب اصل زندگی کو، کیمرے میں قید کرنے کے جنون میں جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہاں، صحیح معنوں میں جینا کیسے ہے یہ ہمیں کبھی کبھی یاد ہی نہیں رہتا۔ جی ہاں، کہانی کا مرکزی کردار ہے انٹونیو پاراگی، ایک کہہ لیں سوچ بچار کرنے والا، تھوڑا الگ تھلگ سا رہنے والا شخص۔ اور اس کی دلچسپی فوٹوگرافی میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو دیکھ کر۔ بالکل، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے ہر وقت کیمرے لیے پھر رہے ہیں، ہر لمحے کو بس قید کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن شروع میں تو وہ اس پر تنقید کرتا ہے نا، اسے یہ سب پسند نہیں آتا۔ جی بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تصویریں کھینچنا جو ہے یہ اصل تجربات کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ تو مصنوعی چیز ہے۔ ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جینے کے بجائے بس تصویریں بنا رہے ہیں۔ صحیح، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود اسی جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ بھی پھر کیمرہ اٹھا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لینس کے ذریعے زندگی کی سچائی، اس کے معنی، وہ سب کچھ پکڑ لے۔ اور یہ کامل تصویر کی تلاش؟ ہاں، یہ پرفیکٹ فوٹوگراف کی تلاش اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی خود اس کے لیے ایک بناوٹی، ایک دور کی چیز بن جاتی ہے۔ تو کیلوینو نے اس جنون کو، اس آبسیشن کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جی، جدید زندگی کا استعارہ، جہاں ہم حقیقت کو جینے کے بجائے اسے تصویروں میں فریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی مختلف تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انطونیو کا یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ ضرور، شروع کرتے ہیں اس منظر سے جہاں فوٹوگرافی ایک سماجی سرگرمی بن چکی ہے۔ ہاں، وہ اتوار والا منظر، شہر کے لوگ کیمرے لے کر نکلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ ان تصویروں کا ان کے لیے مطلب کیا ہے؟ کیسا لگتا ہے انہیں یہ سب کر کے؟ دیکھیں، کہانی بتاتی ہے کہ یہ تصویریں انہیں گزرے ہوئے دن پر ایک ٹھوس ملکیت کا احساس دلاتی ہیں، ٹینجیبل پوزیشن جسے کہتے ہیں۔ ٹھوس ملکیت؟ مطلب جیسے وہ دن ان کا ہو گیا؟ ہاں بالکل، جیسے پہاڑی ندی تھی، یا بچے نے کوئی خاص حرکت کی، یا دھوپ پڑ رہی تھی کسی پر۔ یہ سب چیزیں جب تصویر میں آ جاتی ہیں تو وہ ایک پکی، ناقابل تردید حقیقت بن جاتی ہیں۔ یادداشت تو آ جا سکتی ہے نا؟ بالکل، یادداشت دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن تصویر تو سامنے ہے، ایک ثبوت۔ اور اسی ماحول میں انٹونیو، جو ابھی فوٹوگرافر نہیں ہے، وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ وہ خود کو بالکل الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ اس کے دوست آپس میں فوٹوگرافی کی ٹیکنیکی باتوں میں لگے ہیں، فلٹرز، ڈنز، شٹر سپیڈ، اور وہ بیچارہ ان سب سے باہر اپنے خیالات میں گم۔ جی، وہ اپنے طنزیہ خیالات میں اکیلا ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر اس فوٹوگرافی کی خفیہ کشش کیا ہے، یہ سیکرٹ اپیل کیا چیز ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف ٹیکنیک یا کیمرے کا کمال نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے راز کہیں اور ہے، کچھ گہرا ہے اس میں۔ کہانی میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ شاید انٹونیو کی یہ دلچسپی اس کی اپنی زندگی کی تبدیلیوں سے دھیان بٹانے کا طریقہ ہو۔ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اس کے دوست شادی کر رہے ہیں، ان کے بچے ہو رہے ہیں، فیملی شروع کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک کنوارا ہے۔ تو یہ فوٹوگرافی ایک طرح کی ڈسٹریکشن بن جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور کہانی پھر فوٹوگرافی اور باپ بننے میں ایک تعلق بھی دکھاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے ہی والدین بنتے ہیں، ان کا پہلا کام ہوتا ہے بچے کی تصویر لینا، ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اور بچے اتنی تیزی سے بدلتے ہیں۔ کہانی کہتی ہے 6 مہینے کا بچہ 8 مہینے کے بچے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو تصویریں ہی واحد طریقہ ہیں ان سارے لمحوں کو بچانے کا؟ بالکل، وہ جو فلیٹنگ پرفیکشنز ہیں، وہ لمحاتی کمالات، وہ صرف فوٹو البم میں ہی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہر تصویر جیسے وقت کو روک لیتی ہے۔ لیکن انٹونیو جو باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے، وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ وہ اسے دیوانگی کی دوڑ سمجھتا ہے، ریس ٹورڈ میڈنس۔ وہ سمجھتا ہے یہ سب پاگل پن ہے۔ مگر کہانی میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ شاید اصل خطرہ اسی کے لیے ہے۔ ہاں، یہ ستم ظریفی ہے، آئرنی۔ جو باہر کھڑا تنقید کر رہا ہے، شاید وہ زندگی کے ایک اہم پہلو سے،
تعلق اور تسلسل کے تجربے سے خود محروم ہو رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جب وہ دوستوں کے ساتھ باہر جاتا ہے تو گروپ فوٹو لینے کا کام اکثر اسی کو ملتا ہے۔ جی، اور شروع میں وہ اناڑی ہوتا ہے، تصویریں خراب کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماہر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہیں سے اس کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ صرف تصویریں نہیں لیتا، وہ نظریات بھی پیش کرنے لگتا ہے۔ اچھا، یہیں سے بات زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تو جب وہ خود کیمرہ پکڑتا ہے، اس کے کیا خیالات ہوتے؟ کیا فلسفہ دیتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک بار آپ نے شروع کر دیا نا، تو پھر رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ جو حقیقت ہمیں خوبصورت لگتی ہے ہم اس کی تصویر لیتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، لیکن پھر جلد ہی وہ حقیقت بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے جس کی تصویر لی گئی ہو۔ ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، مطلب فوٹوگرافی خود حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ بالکل، اور وہ اس بات کو اور آگے لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی ہر چیز کو قید کرنا چاہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، تو آپ کو ہر منٹ کم سے کم ایک تصویر لینی چاہیے۔ ہر منٹ؟ صبح سے رات تک؟ جی ہاں، صبح آنکھ کھولنے سے رات سونے تک۔ تبھی آپ کے کیمرے کے رول آپ کے دنوں کی صحیح ڈائری بنیں گے۔ یہ ایک جنون ہے مکمل ریکارڈنگ کا۔ اور وہ اپنے دوستوں پر تنقید بھی کرتا ہے نا، ان کے فوٹوگرافی کے انداز پر؟ بہت زیادہ۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو بس اچھی پیاری پیاری تصویریں لیتے ہو، زندگی کے جو تضادات ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تناؤ ہے، اسے تو تم لوگ اپنی تصویروں سے نکال ہی دیتے ہو۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ زندگی کی پوری تصویر نہیں دکھا رہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ دیوانگی سے بچنے کے چکر میں معمولیت یعنی میڈیوکریٹی اور کند ذہنی یعنی ہیبیٹیوڈ کا شکار ہو گئے ہو، بس عام سی بے جان سی تصویریں۔ اور جب وہ 22 اور لیڈیا کی تصویریں لیتا ہے تب وہ سنیپ شاٹ کے خلاف بات کرتا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے یہ جو چلتے پھرتے فوراً تصویر لے لیتے ہو نا، یہ سنیپ شاٹ، یہ حال میں جینے کی خوشی کو مار دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کھیل رہے ہو یا کوئی منظر دیکھ رہے ہو اور فوراً تصویر لے لی، آپ نے وہ لمحہ جیا نہیں، بس اسے مستقبل کی یاد کے لیے قید کر لیا، تو زندگی جینے سے پہلے ہی یادگار بن گئی۔ زندگی جو آپ فوٹوگراف کرنے کے لیے جیتے ہیں وہ پہلے سے ہی اپنی یادگار ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ سنیپ شاٹ زیادہ سچا ہوتا ہے، یہ بس ایک تعصب ہے، ایک پریجوڈس ہے۔ لیکن پھر اتنی تنقید کے بعد وہ خود کیا کرتا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ فوٹوگرافی کی مخالفت فوٹوگرافی سے ہی کرنی ہے۔ ہاں، یہ بڑا عجیب موڑ ہے۔ وہ ایک پرانا بڑا سا باکس کیمرہ خریدتا ہے، ٹرائی-پاڈ، میگنیزیم فلیش، پورا اسٹوڈیو کا سامان۔ پرانے زمانے کا سامان؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ واپس جانا چاہتا ہے 19ویں صدی کی پوز والی تصویروں کی طرف، جن میں لوگ بالکل ساکت کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، ان میں کیا خاص بات تھی؟ اس کا خیال ہے کہ ان پوز میں ایک سماجی معنی چھپا ہوتا تھا، ایک رواج، ایک ثقافت، ایک کردار۔ وہ تصویریں لوگوں کا دنیا سے تعلق، ان کی سماجی حیثیت دکھاتی تھیں۔ اور آج کل کی تصویریں یہ نہیں دکھاتی؟ وہ سمجھتا ہے کہ آج کل لوگ اس تعلق کو چھپاتے ہیں، لاشعوری بنا دیتے ہیں۔ وہ اس پرانی سنجیدگی، اس رسمیت کو واپس لانا چاہتا ہے جو کردار کو واضح کرتی تھی۔ تو وہ اس مصنوعی پن میں زیادہ سچائی دیکھتا ہے؟ ایک طرح سے، ہاں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سنیپ شاٹس میں یہ گہرائی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ 22 کو ماڈلنگ کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں بلاتا ہے۔ اور یہاں سے کہانی پھر ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 22 کے ساتھ فوٹو سیشن میں کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کیمرے کے کالے کپڑے کے نیچے سے 22 کو دیکھتا ہے نا، تو اسے لگتا ہے جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی دھندلی سی تصویر میں 22 کی اصل شخصیت، اس کا کوئی انتہائی قیمتی مطلق جوہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیا؟ وہ اسے پکڑ نہیں پاتا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ ارے، میں بھی تو وہی کر رہا ہوں جس پر میں تنقید کرتا تھا، میں بھی بھاگتی ہوئی زندگی کا پیچھا کر رہا ہوں۔ بالکل، ان سنیپ شاٹ لینے والوں کی طرح۔ جی ہاں، اسے لگتا ہے میں غلط راستے پر ہوں، مجھے موڈز اور نفسیات سے نکلنا ہے، مجھے تو بالکل سطحی واضح تصویر لینی ہے جو صرف بیرونی شکل، ایک ماسک دکھائے۔ تو وہ اپنا طریقہ بدل دیتا ہے؟ ہاں، وہ 22 کو کہتا ہے کہ ٹینس ریکٹ پکڑ کر ایک خاص پوز بناؤ۔ ٹینس ریکٹ؟ کیوں؟ وہ پوز کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک مورزی اجنبیت پیدا ہو، دیکھنے والوں کو لگے یہ اصلی نہیں، کوئی کردار ہے، کوئی شے ہے۔ وہ 22 پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے؟ ہاں، جیسے تشدد کر رہا ہو، اور امید کرتا ہے کہ اس مصنوعی پن سے ہی کوئی سچائی نکلے گی۔ یہ تو بڑا عجیب
خواب جیسا منظر لگتا ہے۔ ہاں، وہ خود بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ کیا میں خوابوں کی تصویریں لینا چاہتا ہوں؟ وہ الجھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ اہم موڑ آتا ہے، شام کے لباس والا۔ جی، وہ سوچتا ہے کہ 22 کو شام کے لباس یعنی ایوننگ ڈریس میں فوٹوگراف کروں، تاکہ لباس کی جو سماجی پہچان ہے اس سے ہٹ کر اس کی اصل لازوال اور غیر ذاتی حقیقت کو پکڑوں۔ اور اسی سوچ میں وہ 22 کے لباس کے بٹن کھولنا شروع کرتا ہے۔ جی، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ 22 خود ہی اپنا لباس اتار دیتی ہے اور کیمرے کے سامنے مکمل برہنہ کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل پرسکون سامنے دیکھتی ہوئی۔ اینٹونینیو کا کیا رد عمل ہوتا ہے یہ دیکھ کر؟ اسے لگتا ہے جیسے 22 کا یہ روپ سیدھا اس کی آنکھوں میں اتر گیا ہے، وقت اور جگہ جیسے ایک نقطے پر آ گئے ہوں۔ وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، ایک جنون طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے اس جنون میں؟ وہ تیزی سے تصویریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ فلیش، پلیٹ بدلو، فلیش، پلیٹ بدلو، اور بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ہاں پھر سے، میں تمہیں صحیح سے حاصل کر رہا ہوں، ایک اور۔ وہ اس لمحے کو مکمل طور پر قید کرنے کی جنون میں ہے۔ اور کہانی کہتی ہے کہ اسی دن اسے 22 سے محبت ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس کے بعد وہ جدید کیمرے، لینز، سارا سامان خریدتا ہے، گھر میں ڈارک روم بناتا ہے اور 22 کو مسلسل فوٹوگراف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی؟ ہاں، وہ خود انہیں فوٹوگرافک ریپس کہتا ہے۔ ایک متنازع بات ہے، لیکن کہانی کے مطابق 22 اسے محبت کا اظہار سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو وہ پوز والی تصویریں لینا چاہتا تھا، اب کیا؟ اب اس کا مقصد ہے کسی بھی شخص یا چیز کی تمام ممکنہ تصاویر کو ختم کر دینا۔ اتنی تصویریں لے لو کہ مزید کوئی تصویر ممکن ہی نہ رہے۔ تمام ممکنہ تصاویر؟ ہاں، وہ ایک نادیدہ 22 کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی 22 جو اس کی یا کسی کی موجودگی کے بغیر ہو، بالکل اکیلی۔ یہ تو بہت ہی عجیب خواہش ہے۔ مطلب وہ اسے چھپ کے فوٹوگراف کرتا ہے؟ جی، تاکہ اس کی موجودگی کا اثر نہ ہو۔ وہ 22 کی غیر موجودگی میں اس کی موجودگی قید کرنا چاہتا ہے۔ یہ فلسفہ تو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، یہ جنون اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخر کار 22 اسے چھوڑ دیتی ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کے بعد اینٹونینو کا کیا بنتا ہے؟ وہ شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لیکن کیمرہ نہیں چھوڑتا۔ اچھا، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک فوٹوگرافک ڈائری شروع کرتا ہے، کیمرہ ہر وقت گلے میں، گھر میں بند، اور 22 کی عدم موجودگی کو فوٹوگراف کرتا ہے۔ عدم موجودگی کو کیسے؟ بھری ہوئی ایش ٹرے، بکھرا ہوا بستر، دیوار پر نمی کا دھبا، ہر وہ چیز جو 22 کی غیر موجودگی کا نشان ہو۔ یہ تو بہت اداس تصویر کشی ہے۔ ہاں، اور پھر وہ ایک اور منصوبہ بناتا ہے، دنیا کی ہر اس چیز کی لسٹ بنانا جو فوٹوگرافی سے بچ جاتی ہے، جسے فوٹوگراف نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ خالی کونے کی تصویریں لیتا ہے؟ جی، جنون کی حد تک۔ ایک ہی کونے کی جس میں صرف ریڈیٹر کا پائپ ہے، گھنٹوں کے وقفے سے تصویریں لیتا ہے، روشنی اور سائے کی ہر تبدیلی قید کرنے کے لیے۔ اور وہ پرانے اخبار کی تصویریں بھی لیتا ہے؟ ہاں، اخباروں میں چھپی تصویروں کی۔ اس سے اس کے اپنے لینس اور کسی دور دراز نیوز فوٹوگرافر کے لینس میں ایک باواسطہ انڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے۔ وہ ان نیوز فوٹوگرافرز کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اسے ان سے حسد ہوتا ہے، وہ لوگ جو معاشرے کے انتہاؤں کو، حادثات کو، اہم واقعات کو دستاویز کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کیا صرف یہی غیر معمولی چیزیں معنی رکھتی ہیں؟ کیا عام زندگی بیکار ہے؟ کیا نیوز فوٹوگرافر اور سنڈے فوٹوگرافر کی دنیا الگ ہے یا جڑی ہوئی ہے؟ یہی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اور آخر میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ساری تصویریں پھاڑ دیتا ہے؟ جی، 22 والی بھی، بغیر 22 والی بھی، سب پھاڑ کر ان ٹکڑوں کے ڈھیر کی تصویر لیتا ہے۔ اس سے اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہی سچی مکمل فوٹوگرافی ہے، نجی تصویروں کے ٹکڑوں کا ڈھیر جو عوامی واقعات کی تصویروں کے پس منظر میں پڑا ہے۔ زندگی کی یہی ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی حقیقت ہے۔ اور کہانی کا بالکل آخری نقطہ، اس کا آخری احساس کیا ہے؟ اس کا حتمی ادراک، فائنل ریئلائزیشن، یہ ہے کہ تصویروں کی تصویریں لینا ہی شاید وہ واحد راستہ تھا جو بچا تھا، یا شاید یہی وہ اصل راستہ تھا جسے وہ لاشعوری طور پر سب کانشیسلی ڈھونڈ رہا تھا۔ اور جب وہ یہ بھی کر لیتا ہے تو تمام امکانات ختم کرنے کے بعد وہ آخرکار تصویریں لینا چھوڑ دیتا ہے۔ واہ، کیا سفر تھا یہ اینٹونینو کا، ذہن کو بالکل ہلا دینے والا۔ تو اٹالو کیلوینو کی یہ کہانی، فوٹوگرافر کی مہم جوئی، واقعی فن اور زندگی، حقیقت اور اس کے عکس کے درمیان جو ایک کشمکش ہے نا، جی، اس پر ایک زبردست گہری نظر ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیمرے لمحوں کو قید تو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں انہی لمحوں میں قید بھی کر سکتے ہیں۔
ہمیں اپنی ہی زندگیوں میں محض دیکھنے والا آبزرور بنا سکتے ہیں، حصہ لینے والا پارٹیسپینٹ نہیں۔ کہانی ہمیں ایک طرح سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی کیمرہ نیچے رکھو، ایک قدم پیچھے ہٹو اور دنیا کو ویسے ہی محسوس کرو جیسی وہ ہے۔ بالکل، اپنی تمام تر خوبصورتی، خامیوں اور زندگی کے ساتھ، واضح، نامکمل مگر زندہ۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جی؟ کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر کوئی فوٹوگرافر ہے، ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے، تصویریں فوراً شیئر ہو جاتی ہیں، کیا حقیقت اور اس کی جو نمائندگی ہے، ریپرزنٹیشن، اس کے بیچ کی لکیر پہلے سے بھی زیادہ دھندلی نہیں ہو گئی؟ کیا ہم سب کہیں نہ کہیں اینٹونیو کے جنون کے ایک نئے ورژن میں نہیں جی رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اور کہانی پسند آئی تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں پہنچاتے رہیں۔